پاکستان کے دل میں، جہاں سورج قدیم دریائے سندھ پر چمکتا ہے اور پہاڑ صدیوں کی آوازوں سے گونجتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عمران خان تھا۔ وہ لاہور میں پلا بڑھا، اپنے ملک کی بھرپور ثقافت کے درمیان۔ اس کے ابتدائی دن گلیوں میں کرکٹ میچوں، بیٹ اور گیند کے ملنے کی آواز اور دوستوں کے نعروں سے بھرے ہوئے تھے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر پاکستان کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک بنے گا، ایک ایسا نام جو وقت کے ساتھ گونجے گا۔ عمران خان محض ایک عام کرکٹر نہیں تھے۔ کم عمری سے ہی ان کے اندر ایک شعلہ، کھیل کے لیے ایک ایسا جنون تھا جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ انہوں نے ایچیسن کالج، جو کہ پاکستان کے سب سے معزز اداروں میں سے ایک ہے، میں تعلیم حاصل کی اور بعد میں انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر کیبل کالج، آکسفورڈ سے۔ لیکن یہ ان کی تعلیمی کامیابیاں نہیں تھیں جنہوں نے انہیں شہرت دی، بلکہ یہ ان کی کرکٹ پچ پر صلاحیت تھی۔ 1971 میں، صرف 18 سال کی عمر میں، عمران نے پاکستان کے لیے اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا۔ برسوں کے دوران، وہ دنیا کے سب سے خطرناک تیز گیند بازوں میں سے ایک بن گئے، جو اپنی شاندار ریورس سوئنگ اور بے مثال کنٹرول کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک گیند باز تھے بلکہ ایک طاقتور بلے باز بھی تھے، جو مشکل حالات میں پرسکون رہنے اور پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے۔ عمران کی کرشماتی شخصیت اور قائدانہ صلاحیتیں روشن تھیں، اور 1982 میں انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ ان کی کپتانی میں پاکستان نے اپنی سب سے بڑی فتوحات میں سے کچھ دیکھیں۔ لیکن عمران کے کرکٹ کیریئر کی انتہا 1992 میں آئی۔ یہ کرکٹ ورلڈ کپ تھا، اور پاکستان، جو شروع میں ٹورنامنٹ میں جدوجہد کر رہا تھا، نے غیر معمولی واپسی کی۔ عمران خان، جو ٹائیگر کے نشان کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے، نے اپنی ٹیم کو مشہور الفاظ کے ساتھ جوش دلایا، پھنسے ہوئے شیر کی طرح کھیلو۔ انگلینڈ کے خلاف فائنل میں پاکستان نے فتح حاصل کی، پہلی بار ورلڈ کپ ٹرافی اپنے نام کی۔ عمران خان کو قومی ہیرو کے طور پر سراہا گیا، ایک کرکٹ کے لیجنڈ کی حیثیت سے ان کی تصویر لاکھوں لوگوں کے دلوں میں کندہ ہو گئی۔ تاہم، عمران کا سفر کرکٹ کے میدان پر ختم نہیں ہوا۔ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد، انہوں نے فلاحی کاموں پر توجہ مرکوز کی اور شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر قائم کیا جو ان کی والدہ کی علاج فراہم کرتا تھا، جو اپنے ملک کے لیے عمران کی خدمات کے عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لیکن عمران کی امنگیں فلاحی کاموں تک محدود نہیں تھیں۔ 1996 میں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف (PTI) نامی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد پاکستان کی حکمرانی میں انصاف، احتساب اور شفافیت لانا تھا۔ سیاست میں ان کا سفر بالکل آسان نہ تھا۔ کئی سالوں تک PTI کو خاطر خواہ حمایت حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور عمران کو مختلف حلقوں سے تنقید اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی وہ ثابت قدم رہے، ان کا عزم کبھی متزلزل نہ ہوا۔ عمران خان کا تبدیلی کا پیغام پاکستان کے نوجوانوں اور عام لوگوں کے دلوں کو بھا گیا۔ ان کے نیا پاکستان کے نعرے نے ان لوگوں کے دلوں کو چھو لیا جو بدعنوانی اور نااہلی سے مایوس ہو چکے تھے۔ برسوں کے دوران PTI کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، اور 2013 کے انتخابات میں یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن کر ابھری، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ عمران کے سیاسی سفر کی انتہا 2018 کے عام انتخابات میں آئی۔ PTI سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری، اور عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان کی فتح کی تقریر نے ان کی زندگی بھر کے اپنے ملک کے لیے وقف ہونے کی گواہی دی، جس میں ایک ایسے پاکستان کا وعدہ کیا گیا تھا جہاں انصاف قائم ہوگا، جہاں غریبوں کو مواقع ملیں گے، اور جہاں پاکستان دنیا کے سامنے سربلند کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے، عمران کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اقتصادی بحران، بین الاقوامی تعلقات اور اندرونی سیاسی ہلچل شامل ہے۔ پھر بھی، ان کے بہتر پاکستان کے ویژن میں کوئی کمی نہ آئی۔ ان کے طرز قیادت کی خصوصیات ان کی صاف گوئی، بدعنوانی کے خلاف لڑنے کے لیے ان کی آمادگی، اور صحت و تعلیم کے نظام میں بہتری لانے کی کوششوں سے ظاہر ہوتی ہے۔
عمران خان کا سفر ایک کرکٹ ہیرو سے ایک سیاسی آئیکن تک عزم، جذبے اور اپنے ملک سے غیر متزلزل وابستگی کی داستان ہے۔ وہ امید کی علامت بنے، اس بات کا ثبوت کہ ایک فرد کی لگن اور محنت سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں کے لیے عمران خان صرف ایک رہنما نہیں تھے، بلکہ روشنی کی ایک کرن تھے جو انہیں ایک روشن اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جانے والے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے، عمران خان کی کہانی سنائی اور سنائی جاتی رہے گی، آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی رہے گی۔ ان کی میراث صرف ان کی جیتی ہوئی ٹرافیوں کی گئی تقریروں میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی زندگیوں میں ہے جنہیں انہوں نے چھوا، ان خوابوں میں ہے جو انہوں نے جگائے، اور اس یقین میں ہے جو انہوں نے ایک قوم میں پیدا کیا کہ کچھ بھی ممکن ہے۔